بسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد، میری معزز مکرم محترم خواتین، اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے آپ کے اور ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں۔ خاتون کی ذمہ داری خاتون کے دائرہ کار کے اندر ہے اور مردوں کی ذمہ داری مردوں کے دائرہ کار کے اندر ہے۔ ان ذمہ داریوں میں اللہ جل شانہ نے مرد اور خواتین کو مقام، مرتبہ، حیثیت بھی عطا فرمائی ہے۔ خواتین نے دین کا کام کرنا ہے پر خواتین میں، مردوں نے دین کا کام کرنا ہے پر مردوں میں۔ رب کریم نے آپ کے اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ سیم نہیں عطا فرمائی، بلکہ فرق میں عطا فرمائی ہے۔ آپ ماشاءاللہ خواتین کا مجمع ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے واسطے سے میں یہاں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میں حضرت کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ حضرت نے ماشاءاللہ یہاں جمعیت علماء اسلام کے ماتحت ایک پروگرام انعقاد منعقد فرمایا ہے، تو آپ میں سننے والی مجھے بتایا گیا ہے عالمات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں اور باقی عام خواتین بھی ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے چند معروضات رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ سیاست اسلامیہ کا کام ہم نے کرنا ہے، تو سیاست اسلامیہ کا کام اسلامی سیاست کے اصولوں کی ترتیب پہ کرنا ہے۔ جب سیاست کا لفظ آتا ہے تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی دنیا کی بات ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سیاست اسلامیہ کی دلائل کی دنیا میں بات پیش کرنے لگا ہوں۔ سیاست اسلامیہ کا جب لفظ آتا ہے تو اسلامی سیاست کا معنی لوگ دنیا داری سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کے دلائل سے مغربی سیاست اور اسلامی سیاست کا فرق رکھوں۔ دیکھیں، قرآن کریم نے ایک سیاست کی بات کی ہے جس سیاست کو سیاست انبیاء کہتے ہیں۔ وہ سیاست انبیاء کیا ہے؟ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے، دین کی خدمت میں جہاں تبلیغ، تعلیم، تدریس، باقی باتیں انجام سر انجام دیتے، تو ان میں ایک انبیاء کرام کا سیاسی شعبہ بھی تھا۔ قرآن کریم نے اس شعبے کو ذکر فرمایا ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سورت نمبر 12 سورت یوسف میں موجود ہے، فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ مجھے زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں۔ مراد ہے مصر کی فائنانس منسٹری، جسے ہم کہتے ہیں وزارت خزانہ۔ دیکھیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ کی بات یوسف علیہ السلام نے کیوں کی ہے؟ اس سے سمجھ آیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو سیاست اسلامیہ میں بھی وارث بنایا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں موجود ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے، تو فرمایا نبوت ملنے کے بعد خلافت کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا نبوت کے بعد خلافت کا مطلب یہی ہے کہ جو کام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرنے ہیں، عوام کے فائدے کے لیے کرنے ہیں، تو یہ کام سیاست کے زمرے میں آتے ہیں، تو یہ کام نبی کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سیاست اسلامیہ کی بات فرمائی ہے۔ مثلا رب کریم نے قرآن کریم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور خوشخبری یہ بات نازل فرمائی کہ آج دین مکمل کر لیا گیا ہے اور آپ پر نعمت کا اتمام ہو گیا ہے، اور پھر اللہ نے آپ کے لیے دین اسلام کو بطور مذہب پسند کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اتممت علیکم نعمتی، قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اکمال دین کے بعد
इत्माम नेमत का क्या मतलब है? फरमाया दीन के कामिल होने के बाद जो है इत्माम नेमत का मतलब ये है कि रब्बे करीम ने जिस दीन को नाज़िल फरमाया है वो दीन तख्त पर नाफिज हो जाए, इसे इत्माम नेमत कहते हैं। तो ये कुरान करीम की 4 आयतों का माहसल मैंने आपकी खिदमत में रखा है। इसी तरह हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी सियासत के लिए इरशाद फरमाया है, सही बुखारी में मौजूद है, जिल्द अव्वल के अंदर किताबुल अंबिया में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया अंबियाए कराम बनी इसराइल के आते, वो नबी भी होते और सियासतदान भी होते। कुल्लमा हलक नबीयुन खलफहु नबी, एक नबी फौत हो तो अल्लाह दूसरे को नबी भी बनाते, इस्लामी सियासत का वारिस भी बनाते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये बात फरमाई तो फिर खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया, फरमाया व इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तो सहाबा कराम हैरान हो गए थे। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह आपके बाद नबूवत खत्म है तो सियासत इस्लामिया भी खत्म है? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा मामला नहीं है जैसा आपने सोचा, ये सवाल हालिया है, आंखों आंखों का सवाल था, तो अल्फाज के साथ जवाब दिया। फरमाया फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून, मेरे बाद मेरे खुलफा उलमा आएंगे और सियासत इस्लामिया में मेरे वारिस बनेंगे। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत में उलमा को वारिस करार दिया है तो इससे समझ आया कि सियासत इस्लामिया का शोबा आगे चलेगा। ये तमाम शोबा जिंदगी मर्दों से मुताल्लिक है, लेकिन आप हमारी इस्लामी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, अब ख़वातीन में काम करने का मतलब ये है कि इस वक्त ख़वातीन को भी तो ये बात समझानी है। हर जगह मर्द जाके समझाए तो ये उसके लिए मुनासिब नहीं है। आप मदरसतुल बनात में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप स्कूल में हैं, आप इंस्टीट्यूट में हैं, दुनिया के किसी शोबे में हैं, तो वहाँ ये बात आप अपने हल्के तक कर सकती हैं कि सियासत इस्लामिया सिर्फ मर्दों में नहीं है, ये शोबा समझाने का जिम्मेदारी मर्दों की है, लेकिन ख़वातीन के अंदर इस बात को समझाना, ख़वातीन के अंदर इस बात को रखवाना, ख़वातीन के अंदर इस शऊर को उजागर करना, ये ख़वातीन की जिम्मेदारी है। उसकी बुनियादी वजह, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन आता है, इलेक्शन में बहुत सी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, तो यहाँ ख़वातीन की 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी के साथ नहीं हैं, ये ख़वातीन वो वोट पास नहीं करती। दूसरी किस्म वो है जो वोट पास करती हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के तहत हैं और वो चलती हैं। तीसरी किस्म वो है जो खामखा से लोगों के खिलाफ वर्जी पर एतराज़ात शुरू कर देते हैं, इनू केड़ी लोड़ सी ऐ उस दे नाल क्यों हो गई है, इना की मतलब है। मैं अब तीसरी किस्म को समझाने लगा। देखें, पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जो वोट होता है तो यहाँ मर्द और औरत का वोट बराबर गिना जाता है। इस वोट में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ख़वातीन का होता है कि ख़वातीन को या तो दीन इस्लाम के मुखालिफ कुव्वतें इस्तेमाल कर लेती हैं, वो अपना वोट पास करा लेती हैं, या अगर वो ना भी कराए तो फिर क्या काम होता है, जब मुस्तकिल खातून घर में बैठ जाएगी, किसी के हक में नहीं बोलेगी, तो फिर जो बंदा हक वाला होगा, जमीयत उलमा का होगा, उलमा का नुमाइंदा होगा, उसकी तायद तो नहीं हो सकेगी। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। हमारे यहाँ डेरा इस्माइल खान, हमारे कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया का हल्का है, हमने वहाँ ख़वातीन में काम शुरू किया। तो ऐसी ऐसी ख़वातीन तक जब हमारी बात गई और हमने उन्हें बताया कि ये इस वक्त आप उलमा के साथ ठहरेंगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आलिम दीन ने जितने दीन इस्लाम के लिए, शरीयत के नाफिज करने के लिए, दीन के लिए काम करने होंगे, आपका एक वोट आपको उसके सवाब में शरीक करेगा। और अगर आपने किसी बेदीन आदमी का साथ दिया और दुनियादार का साथ दिया जिसको दीन से कोई वास्ता नहीं है, तो वो जितने बेदीनी के काम करेगा आप उसमें गुनाह की बराबर की शरीक होंगे। इस तरह बहुत सी बातें और भी समझाई। यकीन माने हमारे कई ख़वातीन के हमारे सामने कारगुजारियाँ आई, उन्होंने कहा हम तो हैरान हो गए, हम तो समझते थे ये वोट ऐसी कोई बुनियादी ताकत ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर बाज़ औक़ात जमीयत उलमा इस्लाम का मुखालिफ उम्मीदवार जीत जाता। वजह या तो पैसे चलते, या तो उन्हें दीनदारी की बात न बताई जाती, या घर से जाके ठप्पे लगवा दिए जाते। लेकिन अब शऊर उजागर हुआ, फिर हमने पूरी बात बताई। फिर एक बात मैं इस पर बुनियादी तौर पे आपको सुनाता हूँ। देखें, हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक कानून है,
وہ قانون کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے تو بندہ مسلمان شمار ہوگا۔ یہ اسلام کا مذہب تو ہے ہی، لیکن ملک میں قانون بھی ہے۔ یہ قانون کس نے بنوایا تھا؟ یہ ان علماء کرام نے مل کے بنوایا تھا جن نے ووٹ کا الیکشن لڑا اور اسمبلی میں پاس ہو کر پہنچے۔ مثلا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد صاحب، اس طرح جو ہمارے بزرگ تھے اس زمانے میں، انہوں نے الیکشن پاس کیا اور پاس جا کر انہوں نے وہاں پر یہ قانون بنوایا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بنوایا اور یہ قانون بن گیا۔ اب مجھے بتائیں، ان علماء کی محنت تھی، ختم نبوت کا تحفظ تھا، حضور پاک کی وراثت سیاست اسلامیہ کے ذریعے نافذ ہوا، تو جس مرد اور عورت نے ان علماء کو ووٹ پاس کیا تھا کیا وہ اس ثواب میں شریک نہیں؟ ظاہری بات ہے ثواب میں شریک ہے۔ اب اسی طرح ہمارے ملک میں ایک قانون اور پاس ہوا ہے، وہ اسلامی طور پہ غلط قانون تھا جسے کہتے ہیں زنا بالرضا۔ یہ قانون مشرف دور کی اسمبلی نے جب پاس کیا تھا تو جس زمانے میں جو لوگ بے دین طور پہ اس میں داخل ہوئے تھے کیا وہ اس گناہ میں ساتھ شریک نہیں ہے جن نے ان کو ووٹ دیا تھا؟ اس مرد اور اس عورت کے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو آج یہی آئے، ہم نے ملک میں اسلامی شریعت نافذ کرنی ہے، جمعیت علماء اسلام کی یہ کوشش ہے، یہ جد و جہد ہے، تو اس کے لیے ہمیں مردوں کا تعاون بھی چاہیے، عورتوں کا تعاون بھی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ خواتین روڈ بلاک کے لیے نکل آئیں، جلوس کے لیے نکل آئیں، جلسوں کے لیے میدان میں آ جائیں، بے پردگی کا ماحول ہو، نہیں، جتنی اسلام نے ان کو گنجائش دی ہے اس حد تک ہونا چاہیے۔ اگر الیکشن کی بات ہے اور عورت کا ووٹ وہاں پر ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ووٹ وہ علماء کے حق میں استعمال کریں۔ میں اس پر 2 واقعات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آج ہر مسجد میں ایک حدیث کی کتاب ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، اردو کی کتاب ہے، فضائل اعمال۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تحریر فرمائی ہے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لائے تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کہنے لگے کہ میری رکنیت کی پرچی پور کر لو، یعنی مجھے اپنا رکن بنا لو اور میری رکنیت فارم میں مجھے اپنی جماعت میں داخل کر لو۔ انہوں نے فرمایا حضرت جمعیت علماء اسلام کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ کم از کم پاکستانی ہو، اور آپ ماشاءاللہ دوسرے ملک سے تشریف لائے ہیں تو یہ تو مشکل ہوگا۔ وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے فرمایا میں جمعیت علماء اسلام کو کوئی ذاتیات نہیں سمجھتا، میں تو اس کو علماء کے ساتھ چلنے میں اپنی جنت کا راستہ سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے آپ اس میں شامل کر لیں، میں نہیں دیکھتا میں پاکستانی ہوں یا نہیں۔ یعنی یہ ہمارے علماء کی محبت ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام کو جو اللہ نے پرچم دیا، کبھی آپ نے سوچا کہ جمعیت علماء کے پرچم میں سفید دھاری اور کالی دھاری کیوں ہے؟ کان رأی رسول اللہ المربع، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم یوں ہی تھا، تو اسی کی وجہ سے اس دھاری دار پرچم کو بنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جھنڈا تھا وہ اس طرح دھاری دھار تھا تو اسی کو اٹھایا گیا۔ اچھا، اس میں سفید دھاریاں کم ہیں اور کالی دھاریاں زیادہ ہیں، اس کی وجہ بھی سنیں۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں ہے، آپ اپنی عالمات معلمات سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ حدیث دکھائیں گی کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا تھا، اس ہار کی تلاش میں صحابہ کرام چلے تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام نے جب ہار ڈھونڈ لیا تو اس ہار میں جو سفید موتی تھے وہ تھوڑے تھے، جو کالے موتی تھے وہ زیادہ تھے، تو پرچم نبوی حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس ہار پہ رکھا گیا ہے کہ کالی دھاریاں زیادہ رکھی گئی ہیں، وہاں کالے موتی زیادہ تھے، سفید دھاریاں اس سے کم رکھی گئی ہیں کہ وہاں سفید موتی کم تھے۔ یوں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جمعیت علماء اسلام کا پرچم ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل لوگ اس پرچم کی توہین کرتے ہیں، کوئی اس پرچم کو کسی برے جانور سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کس سے تشبیہ دیتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ پرچم نبوی ہے، انہیں نہیں پتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کو کتنی دین کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ پھر جمعیت علماء اسلام ویسی جماعت نہیں ہے جیسے باقی جماعتیں، آپ کہیں باقی بھی دنیا میں جماعتیں چل رہی ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی، ٹھیک ہے، وہ بھی چل رہی ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام بھی چل رہی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا مقصد کچھ اور ہے۔ جمعیت کا مقصد صرف سیاست نہیں ہے، جمعیت کا مقصد صرف الیکشن نہیں ہے، بلکہ جمعیت کا مقصد ہے جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام، کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ الیکشن ہماری ضرورت ہے، ہم اس وجہ سے اس پہ چلتے ہیں۔
تو کیوں ملک پاکستان میں اس وقت یہ بات نافذ ہے کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ بندہ ترمیم کی طرف جا سکتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا آپ جد و جہد میں ساتھ دیں گی، ساتھ چلیں گی، اپنی اولاد کو تیار کرے گی اور اس دعوت کو اپنی بہنوں تک، اپنی بیٹیوں تک، اپنی گھر والوں تک اس دعوت کو پہنچائیں گی، تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، آپ کا حصہ اس میں شامل ہوگا، تو آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کا حصہ اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ مخالف کے حصے میں چلا گیا یا وہ خاموش ہو گیا، تو یہ در پردہ دین اسلام کے خلاف چلنے کے معاملات میں تعاون کا عدم تعاون بن جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو مزید سمجھاتا ہوں، میری ماؤں بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، اس طرح ہونا چاہیے جذبہ جیسے ہماری بزرگ خواتین کا ہے۔ میں اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرنے لگا ہوں، مجھے ایک شخص نے کہا کہ میری خالہ نے مجھے کہا کہ آپ کا شناختی کارڈ کی عمر کا معاملہ پورا ہے؟ تو میں نے اسے کہا جی پورا ہے۔ تو انہوں نے کہا بنوا لو۔ میں نے کہا جی 1 سال چھوڑ کے بنواؤں گا۔ تو وہ خاتون عالمہ مجھے کہنے لگی، وہ بھانجا مجھے کہتے کہ میری وہ خالہ ہیں، وہ عالمہ کہنے لگی کہ کچھ عرصے بعد تو مولانا فضل الرحمان کا الیکشن آ رہا ہے، تو پہلے آپ الیکشن سے اپنا شناختی کارڈ بنوا لیں تاکہ آپ کا ووٹ رجسٹر ہو جائے اور آپ ووٹ دے سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے اور وہ اہل حق کے کھاتے میں نہ جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یقین مانیں کتنی بڑی بات ہے۔ میں ایک بات آپ کو مزید عرض کروں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا محمد عبداللہ، یہ جامعہ قادریہ بکھر کے بہت بڑے عالم تھے، جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلیٰ رہے ہمارے ملک کے۔ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ ان نے اس وقت وصیت فرمائی تھی ہمارے استاد حضرت مولانا غلام فرید صاحب کو کہ مولانا آپ نے جمعیت علماء اسلام کا پرچم میرے سینے پہ رکھنا ہے، میری کفن کے اوپر رکھنا ہے، میں یہی پرچم لے کر اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے حاجی ناصر صاحب کو اللہ پاک کری کے رحمت فرمائے، ہمارے شاگرد ہیں بھائی عثمان، ان کے والد ہیں، وہ جو فوت ہوئے تو انہوں نے پرچم نبوی کے لیے وصیت فرمائی کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم نبوی ہے، یہ میرے سینے پہ آپ رکھیں گے اور میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اس حد تک اس سے محبت کی ہے، اس حد تک اس کو چلایا ہے۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اللہ والا گزرے ہیں اور بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات پہ ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جملہ فرمایا، فرمانے لگے مولوی حسین احمد مدنی کو رب جزائے خیر دے کہ اس نے اپنے علماء کرام کو حضور پاک کی وراثت سیاست اسلامیہ کو شعور دے رکھا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کس طرح اس چیز کے اوپر ایکسائٹڈ تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ مولانا احمد علی لاہوری کا کتنا نام ہے، مقام ہے ملک پاکستان میں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی اور اس کو آگے چلایا۔ حافظ الحدیث، قرآن پاک کے حافظ تو کئی ہیں، حدیث کے حافظ بہت کم ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں نے خود سنا ہے حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ فرمانے لگے کہ جب میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی سے ملاقات کے لیے گیا اور ان کی وفات سے چند وقت پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے اپنے چارپائی کے ساتھ، جہاں وہ سوئے ہوئے تھے، اس پائے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے پرچم کو باندھا ہوا تھا اور جمعیت علماء اسلام کا پرچم وہاں رکھا ہوا تھا۔ کیوں کہ وہ آخر دم تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھی رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، مجھے حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بات بتائی ہے جو حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کے فرزند ہیں۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی پرچی اٹھائی، رکنیت کی، مجھے کہنے لگے عبد الواحد یہ میری وصیت ہے آپ کو کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ قبر پہ رکھوانا، میں اس کو بھی اپنی نیکیوں میں شمار کرتا ہوں۔ ہمارے بڑوں نے اس طرح کام کیا۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے قاسم العلوم ملتان مدرسے کے اندر۔ تو علماء نے مشورہ کیا کہ حضرت آپ الیکشن لڑیں اور آپ اسمبلی جائیں۔ مفتی محمود صاحب کہتے ہیں جب میں الیکشن میں پاس ہوا اور اسمبلی گیا تو وہاں تو بے دینی کا ماحول تھا، بد نظری کا ماحول تھا، بے حیائی کا ماحول تھا، میں بہت پریشان ہو گیا کہ میرا اتنے کی ہونا ہے، میں اتنے گویا کہتے ہیں نا پنجابی، میں اتنے کوئی ہم لینا آیا تو میرا ادھر کیا کام ہے؟ میں تو مسجد بیٹھتا، مدرسے میں بیٹھتا، دین پڑھا رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ علماء نے مجھے ادھر کیوں بھیجا؟ کہتے ہیں جس دن وہاں مرزائیوں کا مسئلہ آیا
اور مرزائیت سے ہماری گفتگو ہوئی اور پھر 13 دن قادیانیوں کے ساتھ بحث ہوئی، حضور کی ختم نبوت کا ہم نے تحفظ کیا، تو کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے مدرسے سے اٹھا کر مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا، کیوں؟ انہی علماء کی وجہ سے اسلام جیت گیا تھا اور کفر ہار گیا تھا۔ تو میری ماؤں بہنوں، یہ یاد رکھنا، عورت کا دین بہت زبردست مختصر ہے۔ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ خاوند کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو آپ کا دین انتہائی مختصر ہے، لیکن ملک پاکستان میں الیکشن کے دنوں میں، ووٹ کے دنوں میں یہ بات طے کر لیں، کوئی آپ کو کتنا لالچ دے، کوئی کتنی آفر کرے، کوئی کتنا معاملہ کرے، آپ کے علاقے کا جو کینڈیڈیٹ جمعیت علماء اسلام کے موقف پہ اس کی ٹکٹ پہ ہو، آپ کی مہر اسی کے اوپر نشان پہ لگنی چاہیے۔ اس کی وجہ، آپ باہر نکل کے تو نہیں آ سکتی، جلوسوں میں تو آپ نہیں آ سکتی، جلسوں میں تو آپ کے معاملات نہیں ہیں، لیکن جتنا دین کے حصے میں، جمعیت علماء اسلام کے تعاون میں، علماء کے ساتھ میں خواتین جتنا چل سکتی ہیں اتنا ہی چلیں۔ کیوں؟ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ۔ میری ماؤں بہنوں، ہماری خواتین جو منتخب ہو کے اسمبلی میں مخصوص نشستوں پہ آئی ہیں، انہوں نے جتنا اسلامی شریعت کے معاملات میں کام کیا، آپ حیران ہو جائیں۔ ہماری جمعیت علماء اسلام کی ایک خاتون صاحبہ ہیں، وہ الیکشن پاس ہو کر تشریف لائی ہیں، تو یہ جو ابھی حالیہ جنگ ہوئی ہے پاک بھارت کی، یہ 10 مئی 2025 کی، تو اس میں ان کا بیٹا بطور پائلٹ، فائٹر پائلٹ، وہ پلین چلا رہا تھا جہاز۔ تو اس خاتون نے وہاں کہا کہ ہم جمعیت علماء اسلام والے ہیں، ہم پاکستان والے ہیں، تو میرا بیٹا بھی انہی کے ساتھ شامل تھا جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ہر شعبے کو ساتھ اپنایا ہے۔ تو وہاں پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، دینی معاملات کی پابندی کے ساتھ جب یہ آتی ہیں تو وہاں ایک سمجھ آتی ہے کہ مسلمان خواتین کو کس طرح ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ تو میں خلاصہ پیش کرتا ہوں میری ماؤں بہنوں، میں نے قرآن کے دلائل بھی آپ کے سامنے سیاست اسلامیہ پہ رکھے، حدیث کے دلائل بھی رکھے، اور علماء کے واقعات بھی رکھے، اور خواتین کی کارگزاری بھی رکھی، اور 5ویں چیز میں نے آپ سے یہ اپیل رکھی ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کا بازو بنے، جمعیت علماء اسلام کی ناصرہ بنے، جمعیت علماء اسلام کی مددگار بنے، پرچم نبوی کی اس بات کو آگے پھیلائیں، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے موقف کو، ان کے بیانیوں کو، ان کی جماعت کے کاز کو آپ جتنا ہو سکے آگے اجاگر کریں۔ آج میں پنجاب میں بیٹھا ہوں، ابھی ہمارے پنجاب کے قائد مولانا نصیر احمد ارار صاحب تشریف لانے والے ہیں، ہمارا یہاں بھی مردوں میں بھی پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ ایک جس جگہ موجود ہیں وہ ایک مقدس جگہ ہے، مدرسے کی جگہ ہے، دین کی جگہ ہے، تو ہماری سیاست بھی دین کے تابع ہے، ہماری سیاست بھی شریعت کے تابع ہے، اسلام کے تابع ہے۔ تو آپ اسی کو ساتھ لے کر آگے چلیں اور اسی موقف اور مشن کو آپ آگے پہنچائیں۔ میں اسی وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو، تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔